آج سبق میں نے یاد کیا اور پہلے مجھ سے سنیے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سر میں نے ہوم ورک بہت اچھا کیا, میں نے مارکر بھی استعمال کیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے مجھ سے سنیے گا. سر میں اس بچے سے آگے نکل کر دکھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے تو ہیں لیکن اسے استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ بیٹھنے کا مطلب اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ بچوں کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ کل سبق کیا تھا بتاؤ ذرا. خود رات کیا کرے تھا کیونکہ کو پتا کیا نا تھا, ٹھیک ہے نا. چلو یہ سناؤ. آپ کیوں ایسے بیٹھے؟ چلو کتابیں نکالو. آپ پیچھے والے کیا کر رہے ہو؟ اسٹائل دیکھو, استاد نہیں. آپ ایکسیڈنٹلی ٹیچر نہیں, آپ پروفیشنل ٹیچر بنے. آپ کا پیشن بن جائے ٹیچنگ. اس طریقے سے آپ ٹیچنگ کریں. آپ کلاس کے اندر وہ خوبیاں ڈھونڈیں جسے اور ٹیچر خامی سمجھ کے اگنور کر دیتے. اس خوبی کو آپ پش کریں, بچے کو کور کریں وہی انداز جو آپ کے ساتھ میں نے کیا, ٹھیک ہے. اور میرے کلیگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کے وہ پرنسپل ہیں. میں اپنی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی دلیل بھی اس وجہ سے دی ہے کہ میں نے جب ٹیچنگ کی تو میری آخری بچے تک مکمل فوکس نکال تھی. مجھے پتا ہوتا تھا کہ میری کلاس میں کتنے بچے ہیں اور کس پہ مجھے کس اعتبار سے نظر رکھنی چاہیے. سب سے بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے سر کہ جو اپنے تمام بچوں پر یکساں توجہ کرے اور یکساں جو ہے نا ان کی پڑھائی کو آگے لے کر چلے. اگر آپ بطور ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے نا پہلی بینچ کے 4-6 بچوں پہ توجہ کر رہے ہیں, پیچھے بچہ سویا ہے, لیٹا ہے, کہانی کر رہا ہے, کوئی چیز کھیل رہا ہے, ساتھ والے بچے کو چھیڑ رہے ہیں, آپ کی توجہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مکمل ٹیچر نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیچر, ایک ہوتا ہے مکمل ٹیچر. تو مکمل ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پوری کلاس پر بیک وقت ہو اور توجہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اسے پتا ہو میرا کلاس کا کون سا ذہین بچہ وہ کس ذہانت کے سٹیج پر ہے اور اس نے کارکردگی کتنی دکھائی ہوئی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بن ٹھن کر آ گئے, اپنے اعتبار سے کلاس میں آئے, بچے بھی کھڑے ہو گئے, اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ وائٹ بورڈ کو بھی استعمال کر لیا, سبق سن بھی لیا ہے, بعض بچوں کو ڈانٹ بھی دیا ہے, لیکن ہم جب آخری 2-4 قدم لے کے اپنا کلاس روم چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں مطمئن ہو کے جا رہا ہوں؟ جو آج کے 35 منٹ میرے پیریڈ کے ہیں, جو میرے 40 منٹ پیریڈ کے ہیں, آیا کہ میں اس میں بچوں کو اپنا رزق حلال کر کے جا رہا ہوں کہ نہیں؟ مجھے جو پے ملتی ہے آیا کہ میں اس پے کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں کہ نہیں؟ ہمارے المیہ یہ ہے, دکھ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں 40 منٹ 30 منٹ 35 منٹ پڑھایا, لیکن کیا ہے, ہاں ڈائری چیک کراؤ, ہاں سبق سناؤ, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بدتمیز کر کے آنا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سوئے رہتے ہو, صبح بھی لیٹ آئے ہو. یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم ان چیزوں پر توجہ کم کریں, اصل چیز کو ڈھونڈیں جس کی وجہ سے بچہ ہمارا کامیاب ہو. بچہ کامیاب کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں پہ یکساں توجہ کریں. اب بچوں کے جناب تھوڑے مقابلے کروائیں. کلاس کے اندر گروپ اے گروپ بی بنا دیں. آج کا سبق ہم یوں کریں گے, گروپ اے والے 3 بچے ان 3 بچوں سے سوال کریں گے, یہ 3 بچے ان 3 سے سوال کریں گے, جو سب سے زیادہ نمبر لیں گے, جو سب سے زیادہ سوال. اب دیکھیں نا وہ بٹے کا حساب چلتا ہے, ان کے کتنے جواب اچھے ہو گئے 3, ان کے کتنے 2, تو 3/2. اس طریقے سے آپ کریں. اس کے بعد جو گروپ سب سے اچھا جائے تھوڑی مقابلے کی فضا بنائیں, ان کے لیے سبحان اللہ کے نعرے لگوا دیں, ان کے لیے آپ جیب سے چاکلیٹ نکال کے دے دیں, یا سر کو بلائیں, سر ہماری اس ٹیم نے باقاعدہ آج اچھے نمبر لیے, ایک دوسرے سے سوالات کیے ہیں. اچھا روزانہ بھی نہیں کرنا, بچے بزن ہو جائیں گے. کوئی نہیں, آج میں تیرے گروپ میں, آج میں تیرے گروپ میں, آج یوں بدلی ہوگی. تو بچے جب اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, پھر پہلے سے جو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جب تجھ سے سوال کروں تو آسان نہیں کرنا, جب تو مجھ سے کرے گا میں آسان کروں گا. تو یہ جو ہے پلاننگ ان کی ہو جاتی ہے. ہفتے میں ایک بار مضبوط بچے ہوں, ان کے آپس میں مقابلہ بازی کروائی جائے. یہ کیا ہے, آپ کی پڑھائی تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. بچے جو ہے وہ ایکٹیویٹی چاہتے ہیں. آپ آئے بیٹھے, آپ سبق سناؤ, کیوں یاد نہیں ہے, کتاب ادھر کیوں گر گئی ہے, یہ کرو وہ کرو, یہ معمول کی باتیں ہیں. آپ کوئی ایسا عمل کریں, بچے اگر اپنی جگہ سے اٹھیں, آپ کے پاس ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ, ایک دوسرے سے باتیں کریں, کتاب کھولیں, کتاب کا تقاضا کریں, یعنی ان کو انگیج کریں, مصروف کریں. یہ نہ ہو کہ پہلی پٹی کے 4-6 بچے ہو کے بیٹھے ہیں, اس کے بعد پچھلی پٹی کے 4-6 بچے وہ ڈھیلے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ استاذ کی توجہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ توجہ کریں.
سوال یہ ہے ٹیچر کا، جب طالب علم تھے تو بہترین تھے، اب استاذ ہو کر ہم کمزور ہو گئے. کمزور سے مراد کیا ہے؟ پڑھانے کا وہ جوش نہیں رہا جو پڑھنے کا تھا. ٹھیک ہے، ہماری تعلیم ایسی تھی کہ اسکول کے اندر پرنسپل، ہمارے استاد، ہماری کلاس کے اندر ہمارا نام تھا. بچے ہوں بچیاں ہوں، ایسا ہوتا ہے ہر کلاس کے اندر جو ٹاپر ہوتے ہیں بعد میں جب وہ عملی فیلڈ میں آتے ہیں، کسی شعبے میں آتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، تو اب وہ والا جو ان کی عمر کے 13 15 18 سال میں چستی تھی وہ کچھ جلدی کر لیا کرتے تھے. سبق یاد کرنا، اچھے پرسنٹیج لینا، اچھے نمبر لینا. اب جب ٹیچر بنا یا عملی فیلڈ میں کسی آفس میں آیا، کسی فیکٹری میں گیا، اپنا چھوٹا بزنس کھولا، کچھ بھی کیا، اب وہ والی چیز اس کے اندر نہ رہی. استاذ ہے تو اب وہ والی توجہ نہ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تسلسل نہیں ہے. تسلسل نہیں ہے کسی ایک چیز کا لگاتار. وہ جو آپ نے بڑی محنت سے، مشکل سے اپنی طبیعت میں 8-10 سال محنت پیدا کی تھی، میں نے یہ پیپر کرنا ہے، میں نے یہ سبق یاد کرنا ہے، میں نے اگلے دن کلاس کے اندر شرمندہ نہیں ہونا، سب سے پہلے ساتھ پوچھیں گے میں ہاتھ کھڑا کروں گا، میں نے سبق سنانا ہے. وہ چیز جو آپ نے بڑی مشکل سے تیسری کلاس سے آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کلاس میں آگے بڑھنا ہے، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ آگے نکلتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کلیپنگ ہوتی ہے، اس کے لیے سبحان اللہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب جگہ چاکلیٹ دیتے ہیں، اس کو کبھی پینسل دے دیتے ہیں. میں بھی تو اسی ڈیسک پہ بیٹھتا ہوں، میں تو اسی کلاس روم کا حصہ ہوں. اب بچے کو پہلی بار سمجھ تیسری کلاس میں آ جاتی ہے کہ مجھے اپنے کلاس فیلوز سے آگے نکلنا ہے. جب یہ چیز اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ محنت شروع کر دیتا ہے. سر اس ویکلی ٹیسٹ میں انشاءاللہ میں نمبر لے کے دوں گا، سر اگلے منتھلی ٹیسٹ میں میری پوزیشن ہوگی، سر انشاءاللہ اس مڈ ٹرم کے اندر یا اس ششماہی کے اندر یا اس اینول کے اندر میری پوزیشن ہوگی. میرے ابو نے کہا تو پوزیشن لے تجھے سائیکل لے کے دوں گا، میرے ابو نے کہا تو پوزیشن لے تجھے 3 سوٹ لے کے دوں گا، میرے ابو نے کہا تو پوزیشن لے تیرا بیگ نہیں دوں گا. اب بچہ ان چھوٹی چھوٹی انعامات کے چکر میں محنت شروع کر دیتا ہے. اب وہ محنت جو تیسری کلاس سے شروع کی، چوتھی میں بڑھ گئی، 5ویں میں بڑھ گئی، پتہ چلا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اور زیادہ ہو گئی، اور پورے علاقے کے اندر بچہ پوزیشن یافتہ ہو گیا. اب وہ چیز جو اس نے طالب علمی کے اندر اپنی طبیعت میں پیدا کی، کب سے؟ تیسری سے. عمر کتنی تھی؟ 10 سال. 10 سال سے تیسری سے آپ آئے سیکنڈ ایئر تک. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کی عمر 18-19 سال. اب 20 سال کے ہوئے تو وہ چیز جو آپ نے مسلسل محنت کر کے اپنی طبیعت میں ڈال لی تھی. ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کا اخلاق ایک دن میں اچھا نہیں ہوتا. کبھی پرنسپل سے سیکھتا ہے، کبھی ٹیچر سے سیکھتا ہے، کبھی جو ہے وہ وائس پرنسپل سے سیکھتا ہے، کبھی آنے جانے والے سے سیکھتا ہے. یوں کترا کترا کبھی بولنے کے آداب سیکھ لیتا ہے، کبھی مسکرانے کے آداب سیکھ لیتا ہے، کبھی چھینکنے کے آداب سیکھ لیتا ہے، کبھی پہننے کے آداب سیکھ لیتا ہے، کبھی بالوں کو سیٹ کرنے کے آداب سیکھ لیتا ہے. یہ ساری جو اخلاقی چیزیں ہیں اس کی طبیعت میں بیک وقت نہیں آتی، برسوں لگتے ہیں، برسوں لگتی ہیں. ماں ہے 2 سال کے بچے کو بار بار مارتی ہے، سینے سے چمٹاتی ہے، کیا سے کیا کرتی ہے، بچہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. 4 سال 5 سال بچے کو پتہ چلتا ہے یہ کیا اماں مارے گی، یہ ہوا تو اماں جو اور مارے گی. ٹھیک ہے نا. اب بچہ بھی ایسا ایسا سیکھتا ہے. تو وہ طالب علم جس نے تیسری سے 12ویں تک مسلسل 9 سال محنت کر کے کلاس کے اندر، ادارے کے اندر اور علاقے کے اندر، بلکہ تحصیل اور ڈویژن کے اندر اپنا نام اور مقام بنایا، اب ٹیچر بنا تو کمزور کیوں ہو گئے؟ اسے چاہیے سب سے پہلے تو اگلے 24 گھنٹے اپنے آپ سے سوالات کرے. کیا میرا دور طالب علمی چلا گیا، میں نے BA کر لیا، گریجویٹ ہو گیا، میں نے MA کر لیا، میں نے MPhil کر لیا، اب میری اگلی 50 سال زندگی کا اللہ تعالیٰ تو میری عملی زندگی ہے. اب میں نے جو کرنا ہے اس کو بھی تسلسل سے کرنا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے وہ ٹیچر جو کسی فن میں، مضمون میں ماہر تھے، وہ آج بھی ماہر ہیں، وہ آج بھی ماہر ہیں، ان کا نام ہے. سر سے پڑھا ہے بعض بچوں نے، ٹھیک ہے نا. سر کا نام کیوں ہے اونچ میں؟ میتھ کے لحاظ سے. کسی بھی مضمون کو دیکھیں آپ، بیالوجی کے اعتبار سے. اس طریقے سے آپ اپنے ادارے کے اندر دیکھیں، کوئی استاذ آپ کے ادارے میں پڑھا رہا ہے یا آپ نے کسی سے پڑھا، تو اب ہوا کیا؟ وہ استاد 20 سال بعد بھی، یار اس سے میں نے یہ چیز پڑھی تھی، جو کچھ بتا دوں گا. کیوں؟ اس استاد نے اس چیز کو پھر وقت دیا، اپنی زندگی لگا دی، تو 20 سال بعد ان کے نام کے چرچے ہیں. ہم سے کیا ہوتا ہے؟ استاد ہو کر کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اضافی مسائل میں پھنس جاتے ہیں. وہ ہمارے یہاں سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ اب تیری تنخواہ 20,000 تھی گئی ہے،
اور این قریب انہیں 3000 کو نہیں چاہ 5000 کو نہیں چاہ حضرت کے اپنے مسائل تھے کہ میں نے نئی موٹر سائیکل قسطوں پہ لینی ہے, میں نے موبائل لینا ہے, میں نے 5 سوٹ بنانے ہیں, میں نے 2 جوتے لینے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ مسائل ہوتے ہیں. اب گھر والوں کو کیا پتا, دوستوں کو کیا پتا, اب ٹریٹ کے نام پر دعوت تو لے لی, تو پہلی تنخواہ ہے کچھ کھلاؤ پلاؤ, پتا نہیں کہ اس ٹیچر نے اس تنخواہ سے کیا سپنے بنے ہوئے تھے, بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں. آپ اضافی معاملات میں کم پڑیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. کیسے کریں؟ مضبوطی کے لیے اس کمزوری کو آپ یوں دور کریں گے. 5 گھنٹے آپ نے اسکول پڑھایا, اب آپ کے پاس 19 گھنٹے ہیں. سر میں آپ سے پوچھتا ہوں 19 گھنٹے آپ نے کیا کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے 19 گھنٹے آپ سے نہیں ہے, آپ پاس ہیں. یہ وہ ہستی ہیں رات کے 2 بجے مجھے میسج کرتے تھے, رات کے 3 بجے میں پوری رات نہیں سوتا نا, ایک عرصے سے نہیں سو رہا. تو صاحب جو ہے نا, جب بھی کوئی بات ان کا اسٹیٹس چیک کریں تو فوراً کوئی نہ کوئی جواب آ جاتا تھا. تو ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا اگلے دن صبح 8 بجے کیسے ہیں سر, سب ٹھیک, طبیعت اوکے, پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہستی جو ہے پوری رات جاگنے والی تھی. اللہ تعالیٰ آپ جیسا کسی کو بتائے, ٹھیک ہے نا, تعریف وہ جو مطلب ڈنگے کی چوٹ پہ ہو. اب پتہ چلا کہ ہمارے پاس 5 گھنٹے اسکول میں پڑھانے کے بعد ان کا اضافی چل رہی ہے. میں دیکھتا یہ بند کر دیکھیں, ہمارے پاس 5 گھنٹے اسکول پڑھانے کے بعد 19 گھنٹے ہیں. 2 گھنٹے نماز کے گئے, 2 گھنٹے کھانے کے گئے, کتنے ہوئے؟ 9 میں سے 8 گھنٹے نیند کے گئے, 17 میں سے مجھے ہی ساتھ ہے, چلے 1 گھنٹہ موبائل ہو گیا, ٹی وی ہو گئی, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, رشتہ داروں سے بات ہو گئی, فون کال ہو گئی, یا گھر کے برتن دھوئے, یا کسی نے مطلب فیمیل نے برتن دھوئے, میل نے جو نا دوستوں کو وقت دیا. یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس 4 گھنٹے پھر بھی بچتے ہیں نا. اگر بچانا چاہیں تو ان 4 گھنٹوں میں آپ نے اپنی دوسری انکم شروع کیوں نہیں کی؟ آپ نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ نے علاقے کے اندر آئی ٹی کے ڈپلومے ہو رہے ہوتے ہیں, انگلش کے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے علاقے کے اندر بڑے بڑے جو ہیں وہ اچھی انکم والے کورسز ہوتے ہیں, 2 مہینے کر کے اچھی انکم پہ بیٹھ جاؤ. آپ نے وہ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے بس یہیں ذہن میں رکھا بس 15 ملے گا, 18 20 ملے گا, اسی کو بس سمجھوتا کروں گا, اور اس کے بعد جو مہینے کے اینڈ میں پیسے ختم ہو جائیں گے, 5000 کی سے قرضہ پکڑوں گا, اگلی 10 کو سر دیں گے, وہ دے دوں گا, پھر 10 بچ جائے گا. کیوں؟ میں بچوں والی باتیں تو نہیں کر رہا, سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آپ دیکھیں کمزور کیوں ہوئے, اس وجہ سے ہوئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ جو 8 سال تیسری سے لے کر 12ویں تک میں محنت کا تسلسل بنایا تھا, آپ نے اسے مکمل نہیں کیا. آپ جب آئے ٹیچنگ کی فیلڈ میں, آپ نے کہا نہیں اب تو استاد ہو گیا, آئے بیٹھے کا پتہ سٹائل کیا ہوتا ہے, بچوں کیسے ہو, سب ٹھیک ہو, کل سبق کیا تھا بتاؤ ذرا, خود رات کیا کرے ذرا, کو پتہ کیا نا, ٹھیک ہے نا, چلو یہ سناؤ, آپ کیوں ایسے بیٹھے, چلو کتابیں نکالو, آپ پیچھے والے کیا کر رہے ہو, سٹائل دیکھو, استاد دیں گے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ استاد کا کام کیا ہے, آئے 3-4 راؤنڈ لگائے, اس کے بعد اس گیلری میں جائے, دائیں بائیں بچوں کو دیکھے کون کس پوزیشن میں بیٹھا ہے, اس کے بعد ہاں بھائی آپ کھڑے ہو. ضروری نہیں کہ پہلا بچہ تم کھڑے ہو سبق سناؤ, تمہارا کل کام ٹھیک نہیں تھا. یہ تو وہ ہیں جو ہفتے میں ایک بار ڈنڈی مار جاتے ہیں, جو روز ڈنڈی مارتے ہیں ان پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ان پہ توجہ ہونی چاہیے تاکہ ان پیچھے والوں کو آپ آگے بیٹھنے والا بنا دیں. توجہ سب پہ یکساں. تو یہ چیز آپ کے پہلے سوال کا جواب 15 منٹ تو ہو گئے ہوں گے, چلنے دو. اب یہ کیا ہے, یہ ساری کی ساری گفتگو انشاءاللہ سر کے پیج پر بھرے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, کیونکہ سوال اہم ہے, میں مکمل کر کے جاؤں گا. یہ ساری کی ساری ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد آپ کو سر سے مل جائے گی, آپ کو فیس بک پر مل جائے گی, میرے یوٹیوب چینل پر بھی مل جائے گی. تھوڑا سا جی سر ہمارے ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا, جی ٹھیک ہے, آگے چلیں, اجازت ہے. اگلا سوال آیا, بچے کاپی کتاب پھاڑ دیتے ہیں, سامان گم کر دیتے ہیں. نفسیات آتی ہیں آپ کو؟ 6 سے لے کر 10 سال کے بچے کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں, 10 سے لے کر 14 سال کی, 14 سے لے کر 18 اور 18 سے 22 سال تک کے بچوں کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں. جیسے پہلا دن ہو کلاس کا, اب جو کاپیاں پھٹ چکی سو پھٹ چکی, جیسے پہلا دن ہو, دوسرا دن ہو, 1 ہفتہ آپ نے نئے سیشن میں یہ مہم شروع کرنی ہے اور سر کو آپ نے بتانا ہے. اور سر آپ بھی ان سے پوچھا کریں کیا پوری کلاس کی کتابیں جلد ہو چکی ہیں. جس سٹاف کی, جس کلاس انچارج کی کتابیں جلد نہیں ہوگی ان سے ہم باقاعدہ طور پہ پوچھ گچھ کریں گے. کیوں؟ آپ باقاعدہ ایک نوٹس جاری کریں کلاس انچارج کو, جب نیا سیشن ہو
کسی بھی کلاس کا نیا سیشن ہو، پہلا لیٹر یہ جائے بچوں کا ویلکم کرو اور ان کو کہو 3 دن ہے آپ کے پاس، کتابیں جلد کروا کے لاؤ. جو بچہ اسٹاف بار بار کہتا ہے، انچارج بار بار کہتے ہیں کہ بچے کر کے آؤ، نہیں کر کے آتے. اسٹاف کا کام تھا 3 دن بعد کرنا، 4تھے دن بچہ نہیں کر کے آ رہا، کتاب اس وقت آفس میں بھیجو. سر میں نے 3 بار کہہ دیا تھا، بچہ نہیں مان رہا، اب آپ کہیں. آپ کا کام ہے کہ والد کو فون کریں، اسی پیسے کہیں دولت سے کروا رہی ہوں. بعض ہی مسئلہ ہوتا ہے نا، پیسے کہیں تنخواہ دے، فصل دے، اب 200-300 کے لیے وہ روزانہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے بچی کے لیے کتابیں جلد کروانے کے پیسے نہیں ہیں. وہ جلد کروائیں، اس کے بعد اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہر یکم کو آپ کی کتابیں چیک ہوں گی. جس کی کتابیں بالکل ٹھیک ہوں گی، ایک صفحہ بھی پھٹا ہوا نہیں ہوگا، ٹیڑھا نہیں ہوگا، اسے انشاءاللہ سر کے ہاتھوں تحفہ ملے گا. ٹھیک ہے، آپ کا ایک بار کہہ دینا سر نے کیا کرنا ہے، سپر بسکٹ ان سے 5 روپے والے کیڑا بچہ ہے، یہ لینا، سر کا کیا جائے گا بسکٹ کے ڈبے میں. لیکن ایک روایت بن جائے گی، اسکول میں کاپی کتاب کبھی نہیں پھٹے گی. جس بچے کے پاس نئی شارپنر ہوگی، ریز ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ اگلے دن سامان پورا ہوگا، جیومیٹری اس کی چیک کرے. جس بچے کا بیگ اگلے 3 مہینے تک ٹھیک ہوگا، اسے میں خود انعام دوں گا. انعام میں کیا ہے، ایسی اس کی مطلب کلاس کے اندر تعریف کرو، ایسی جو مطلب توصیف کرو، بچہ اپنے آپ کو اس دن کا شہزادہ سمجھے، میرا بیگ ٹھیک ہے کہ میرا خراب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز نفسیاتی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو. ٹھیک ہے نا، کچھ اور بولوں یا چلے گا؟ اس سوال کے اندر دوسرا جھوٹ کا پہلو بھی تھا. بچے نے گھر جا کے کچھ بتایا، ٹیچر کو کچھ بتاتا ہے، ایسے ہی تھا. جھوٹ کا پہلو تھا. گھر کہتا ہے کہ ہوم ورک نہیں ملا، یہاں سے صفحہ پھاڑ دیتا ہے، اور ٹیچر کو آ کے کہتا ہے کہ میری کاپی گھر میں پھٹ گئی تھی، پینسل گم ہو گئی تھی، ہوم ورک نہیں لکھا. اس کا بھی وہی جواب ہے. آپ سیشن کے شروع میں جب کتابیں جلد کروا دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ بھائی کتاب کسی کی نہیں پڑھنی چاہیے، اور مہینے کے اینڈ پر یا ہم ہفتے میں ایک بار چیکنگ کریں گے. تو اس کا یہ ہے کہ بچہ جھوٹ سے بچ جائے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کتاب پھٹی تو مہینے کے آخر میں مجھے تحفہ نہیں ملے گا، میرے لیے سبحان اللہ کلیپنگ کچھ بھی نہیں ہوگی. اور کلاس انچارج کو بھی چاہیے کہ اپنی کلاس کے کسی چہیتے بچے یا بچی کی ذمہ داری لگائیں جو چیتے کی نظر رکھتے ہوئے ہر بیگ اور کاپی کو دیکھتے ہیں، اور بعد میں شکایت بھی لگائیں کہ سر یہ جو ہے وہ اس بچے نے بچی نے یہ چیز جو ہے وہ پھاڑ دی ہے، یہ چیز آگے پیچھے. ایک دفعہ اچھے والی ایک دائرے کے اندر والی سزا دے دیں، ڈانٹ دیں، نفسیاتی طور پر اسے جب آپ تھوڑا ایموشنل کر دیں، اس کے بعد آپ کے 1.5-2 مہینے کے لیے جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا ایموشنل کریں. آپ جو اگر اسٹیک اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھاتے، آپ کان پکڑواتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کلاس سے باہر کر دیتے ہیں، غصے میں ڈانٹ دیتے ہیں، اس کی جگہ ایموشنل کریں. بچہ جب آپ کی ان باتوں سے رونے والا بن گیا، اس کے منہ پہ نظر آنا چاہیے آج جو مجھے بات کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے، کاش میں حرکت ہی نہ کرتا. جب ایسی فضا بنا لیں گے، بے فکر ہو کے تدریس کریں ٹیچر. اوکے، کلاس میں اردو نہیں بولتے، میری اپنی گزارش ہے 3ری کلاس تک جو سرائکی بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، بول دیں. ٹھیک ہے، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ بچہ 3ری کلاس تک اپنی عمر کے 8 سے 9-10 سال تک وہ ابھی کیا ہے، اپنے گھر کی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آ کر ایک نئی لینگویج میں اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہوئے دل کی بات کرتے اسے پریشانی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ سوال آیا، سوال سے بھاگوں گا نہیں. اس کے اندر بھی وہی بات، کلاس کی یکم کو، مہینے کی یکم کو کلاس میں اعلان کر دیں جو اس پورے مہینے میں اردو میں بات کرے گا، ایک لفظ بھی سرائکی کا پنجابی کا نہیں بولے گا، آخر میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس کے لیے انعام، سر سے تعریف، کچھ نہ کچھ کر دیں گے. نفسیاتی اعتبار سے ڈیل کرو بچے کو. آپ کا بچہ کلاس میں بولے پہلی کلاس کا، 2ری کا، 3ری کا، وہ اردو میں بات کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے، آپ اس پر اردو کا ایک ذمہ دار کو کرے گا. ایک ہوتا ہے کلاس کا سیرا، ایک ہوتا ہے زبان کا، لینگویج کا سیرا. آپ کسی کلاس کا سیرا مطلب اس کے کام بہت ہوتے ہیں. آپ لینگویج کا الگ بنا دیں، کتابیں پھٹی ہیں اس کا الگ بنا دیں، آپ کے ذمہ یہ ہے. 2 سے 3 بنائیں، زیادہ بھی آپ نے بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی. پتہ چلے ہر بار جو ہے نا ہر کم 10 سیرا پڑھیا بیٹھے، تو پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا، بچے بھیڑ بن کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے. ہاں، ہم بھی تو اس دور سے نکل کے اس دور میں آئے کہ اب ہماری باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. ہمارا علم جب نکھرے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے. تو یہ بچے کا ایک
عمر کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک کلاس میں حد سے زیادہ 2 سے 3 بچے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، سبق روز نہیں سنا رہے ہیں، کتابیں روز پھاڑ کے آ رہے ہیں، کلاس میں شور کرتے ہیں، اچانک جناب پنکھے کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دائیں بائیں والے کو بیٹھنے نہیں دیتے، پہلے میں آیا پکا ملا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ ہوا میرے اوپر آنی چاہیے. اس طریقے سے سر جو ہے کلاس سے 2 منٹ کے لیے کہیں گئے، اس کے بعد وہ پوری کلاس کا شہنشاہ بن جاتا ہے، ایسا شور مچاتا ادھم مچاتا ہے، ڈانٹ بھی پڑے اگلے پیریڈ میں پھر وہی مسئلہ. تو ایسے بچے جو ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کریں اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک حل پتہ کیا ہے سر؟ 1 منٹ آئیں گے آپ اس میں یہ کریں گے، ادھر آ رہے ہیں، اس میں یہ کریں گے، آپ کی کلاس کا ایک بچہ ہے، آپ نے اپنی اسٹیٹس کے اعتبار سے، جیسے پرنسپل ہیں، آپ جو ہے وہ ایک بچے کو تھوڑا سا پاس کر کے چہل قدمی کر سکتے ہیں نا، باہر جا کر چہل قدمی کر سکتے ہیں نا، یا اس سے قریب یہاں پر کھڑا کر کے دھیمے لہجے میں کچھ سمجھا سکتے ہیں. اب آپ میرے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، آپ فوکس کیجیے گا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ابو کیسے ہیں؟ اچھا، ایسا تھا کہ پچھلی بار جب آپ نے مجھے سبق سنایا تھا، مجھے لگا تھا پوری کلاس میں آپ سے سب اچھے ہوئے، اور پھر ایسا لگا اگلے دن بھی آپ نے سبق سنایا، میں حیران ہو گیا تھا، یار اس علاقے کے بچے اتنے مضبوط ہیں. لیکن دکھ ہو گیا مجھے، 4-6 دن بعد پتہ چلا کہ آپ نے سبق نہیں سنایا فلاں ٹیچر کو، پھر میرا سبق نہیں سنایا. جتنا مجھے آپ پر اعتماد تھا پوری کلاس میں کسی کا نہیں تھا. آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا میرے شہر میں میرے ادارے کا بچہ یہ نکلے گا. آپ تو مطلب مزہ نہیں آ رہا ہے، میں آپ سے ناراض ہوں. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پڑھائی اچھی کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں تو کوئی اور، جیسے میں پہلے آپ پہ توجہ کرتا تھا کہ کسی اور بچے پہ کروں گا، پھر آپ کہیں گے سر مجھ سے سبق نہیں سنتے. آپ کو بتا دوں آپ نے میرا دل توڑا ہے، آپ نے بہت غلط حرکت کی ہے. مجھے پہلے والا بچہ چاہیے جو آپ پہلے سبق سناتے تھے. پتہ ہے آپ کو ایک دفعہ میں نے کہا تھا یہ سبق یاد ہے آپ کو، آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. سر مجھے یاد ہے، مجھے وہ والا بچہ چاہیے. کہاں مطلب کن صورتوں میں لگ گیا، دل دکھا دیا. آج سے میں آپ سے بات نہیں کروں، بچا سکتا. جی جائیے، ایموشنل کرو، مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، ایسی باتیں کرو. اس کی کلاس میں کیا وہ ہمیشہ کے لیے غلط بچہ تھا، ڈھیٹ بچہ تھا؟ اس کی 2-4 تعریفیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، اسی کو یاد کریں، پاس بنائیں. تم ایسے تھے کلاس میں، ایسا کوئی نہیں تھا. تم ایسے تھے کلاس میں، ایسا کوئی نہیں تھا. اب کیا ہو گیا؟ زنگ کیوں لگ گیا؟ اما روٹی کہنی نہیں. تو یوں کر کے اس سے جناب تھوڑا سا اٹیچ کریں. تو اگلے دن آئے، آپ کو آپ کے ڈھونڈے، میرا سر کہاں؟ سر آج سبق میں نے یاد کیا اور پہلے مجھ سے سنیے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سر میں نے ہوم ورک بہت اچھا کیا، میں نے مارکر بھی استعمال کیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے مجھ سے سنیے گا. سر میں اس بچے سے آگے نکل کر دکھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے تو ہیں لیکن اسے استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کہ بس سب کچھ ہے، دماغ ہے. میرے جیسے کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد اسے اپلائی نہیں کیا، اپنی ذات پر، کلاس پر، نظام پر لے کر نہیں آئے. حالانکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کر چکے ہیں. میں صرف ہنٹ دے رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چیزیں کریں. ڈھیٹ بن جانا ہو، اگلے دن وہی بچہ جو ڈھیٹ تھا وہ یہی انداز کرے گا. سر پھر میں سناؤں آج، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کیا ہے، اس طرح ایک ہفتہ ایک بچے پہ تھے. ہمارے پاس سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اسٹڈی ڈیز کتنے ہوتے ہیں؟ گرمی کی چھٹیاں ہٹائیں، ہفتہ اتوار کی چھٹیاں ہٹائیں، مہینے میں ایک بار سردی گرمی ہٹائیں، اس کے بعد استاد ایک دن نہیں ہے وہ ہٹائیں. ٹوٹل پھر بھی ہمارے پاس 8 مہینے، 24 240 دن ہمارے پاس ایجوکیشنل ہوتے ہیں. آپ 365 میں سے نکال دیں 125 گرمیوں کی چھٹیاں، سردیوں کی چھٹیاں، یہ آ گیا وہ آ گیا، سارا کچھ کریں، پھر بھی کتنے بچے آپ کے پاس؟ 240 دن. 240 دن ہٹائیں، 225 دن آپ لے لیں. اس کے اندر آپ نے اپنے بچے کے اندر ایک بھی خوبی نہیں دیکھی. کس قسم کے استاد ہیں آپ کو بچہ ہر وقت ایبدار نظر آتا ہے، شور کرتا ہے، میں مطمئن کہنے اپنا بال گھن منجو، یہ جی بال سکول کہنی پڑھ دے.
یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ ایک ناکام ٹیچر ہے، آپ کو پڑھانا نہیں آتا، آپ ایکسیڈنٹلی آ گئے سر میں پھر پڑھا دوں آپ کے ادارے میں فارغ گھوم رہا ہوں، اچھا چلو فارغ ہوں آ جاؤ، اس کے بعد پتا چلا وہ جو فراغت ہے اس کام کریں گے وہ کلاس ہے۔ ایسا مت کریں، آپ ایکسیڈنٹلی ٹیچر نہیں، آپ پروفیشنل ٹیچر بنیں، آپ کا پیشن بن جائے ٹیچنگ، اس طریقے سے آپ ٹیچنگ کریں، آپ کلاس کے اندر وہ خوبیاں ڈھونڈیں جسے اور ٹیچر خامی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں، اس خوبی کو آپ پش کریں، بچے کو کور کریں، وہی انداز جو آپ کے ساتھ میں نے کیا، بچہ ڈھیڑ بند چھوڑ دے گا۔ مطمئن ہوئے یا اور مواد بولوں جی؟ بچے بعد از فراغت کس شعبے کو لیں؟ سر فی زمانہ دو باتیں ہیں، اس شعبے کو لیں جس میں خدمت بھی ہو پیسہ بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ آسان جواب ہے، جس میں خدمت بھی ہو پیسہ بھی ہو۔ خدمت آپ کر رہے ہیں، وہی پرانا جوتا ہے، وہی 6 مہینے پرانا سوٹ ہے، باسکٹ وہی ہے، آپ کے سر پر ٹوپی جو ہے وہی نارمل سی ہے، گھڑی بھی وہی آپ نے 300 کی پہنی ہے، خدمت بہت اچھی کر رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے نا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا آپ کا بچہ آپ کی بچی آپ سے متنفر ہو جائے، چھوٹے یہاں سے گھر گوشت کہنا پکتا مہینے سے ایک بار، ابا آدھا تنخواہ تھوڑی، ٹھیک ہے، ابا نے کہا کہ فائش شیاری کراؤ، اس چیز کے ساتھ کھانا کھا لو، ایک سوٹ 3 مہینے تک چلا لو، تھوڑا سا پھٹ گیا تو پیبند لگا لو۔ سب سے بڑا نقصان آپ کی اولاد کو پڑے گا، یا جن کے آپ بڑے ہیں ان چھوٹوں پہ پڑے گا۔ بڑے بھیا تو بس وہ سادگی میں گزار رہے ہیں، اوروں کے بڑے بھیا تو کروڑوں کما رہے ہیں، ہمارے گھر میں سائیکل بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں پچھلی بارش آئی تھی، یہ کونا یہ دیکھو یہ لکیر آ رہی ہے، یہ لکیر آ رہی ہے، یہ بارش کا پانی وہی ہے، ابھی تک بھیا کو 1000 کا اضافی نہیں ملا، وہاں پہ سیمنٹ کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو خدمت پلس پیسہ ہونا چاہیے، ایسی فیلڈ اپناؤ۔ وہ فیلڈ کیا ہے؟ جیسے آپ کا بچہ 8ویں کلاس میں پہنچ جائے، آپ نے ہفتے میں ایک بار اس کے فیوچر پر بات کرنی ہے۔ کیوں؟ 8ویں کا بچہ اتنا میچور ہوتا ہے کہ اس سے ہم تھوڑا سا بھاری کام بھی کروائے نا کر لیتا ہے۔ 8ویں کا بچہ 13 سال عمر ہے، 8ویں کا بچہ 14 سال عمر ہے، 13-14 سال، یہ اتنی عمر ہوتی ہے کہ بچہ 20 سے 25 کلو کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے، اسے ہم لینتھی سبق دے کل کر کے آنا، یہ لکھ کر آنا، اتنا حل کر کے آنا، اور ٹیڑھی چوٹی لگا کے کر کے آنا ہے۔ 6ٹھی 7ویں کا بہانے کر لیتا ہے، سال بھر این تھی گیا تھا، اتنی تھی گیا تھا، خارج کر کے وہ تو نکل گیا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہمارے بچوں کی نفسیات ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا 8ویں کے بچے کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ آپ ٹیچر کے ساتھ آپ ایک مینٹور بھی ہیں۔ مینٹور سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکٹر سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اتالیق سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ سرپرست۔ سیدھے سارا یہ ہے، یہ انگلش کے وہ الفاظ ہیں جو ان بچوں کو آتے ہیں۔ انسٹرکٹر اور مینٹور یہ تو آسان لفظ ہے، آپ CSS کریں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا مینٹور کون ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت یہ نہیں بولا جائے گا استاد کون ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ آپ ارشد ندیم کی بات چل رہی ہے پورے پاکستان میں، سب سے پہلا سوال یہ ہو رہا ہے اس کا انسٹرکٹر کون ہے، کھیلوں میں اسے آگے لے کے چلنے والا کون تھا؟ ساروں نے کچھ جواب دیے، لیکن میں کہتا ہوں اس کا عزم، اس کا جوش، اس کا جذبہ اس کا انسٹرکٹر تھا، مینٹور تھا۔ مینٹور انسٹرکٹر ایک ہی معنی ہوتا ہے، جو کسی چیز کو تراش کر اس میں چمک ڈالے اور زمانے کے سامنے ایسے رکھ دے، یہ دیکھو بھائی یہ میری محنت ہے، اسے کہتے ہیں مینٹور، اسے کہتے ہیں انسٹرکٹر۔ آج تنویر مدنی میں تنویر مدنی کے استاد خوش ہوتے ہیں، بھائی اچھا بولتا ہے، اچھا کرتا ہے، اچھا استاذ ہے، پبلک پہ حاوی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے جس نے تراشا میں آج بھی اس کا احسان مند ہوں۔ میں نہیں بھولا 2004-5 کے وہ استاذ کہ جنہوں نے مجھے پہلے دوسرے سال میں انگلی پکڑ کے چلایا، جو کچھ بھی ہوں، میں نام بھی لے لیتا ہوں، ہمارے چشتیاں کے استاذ محترم استاذ امیر مدنی صاحب، تنویر کی جانیں ان پر قربان، جو کچھ بھی ہوں 50 سال بعد بھی یہی سنیں گے کہ ان استاذوں نے مجھے آگے نکالا، استاذ امیر مدنی صاحب، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ان کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور میرے جیسے مزید انہیں پھول گل گلستان کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں بات کر رہا تھا بعد از فراغت کے شعبے کو لیں، تو میرا کیا جواب تھا؟ جس میں محنت بھی ہو، خدمت بھی ہو، پیسہ بھی ہو۔ خدمت کریں گے، مثال میں دے چکا ہوں، کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟
اگر پیسے کی طرف آئیں گے، خدمت نہیں ہوگی، تو آپ کرپٹ انسان بن جائیں گے. جھوٹ روز بولیں گے آپ، کرپشن روز کریں گے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے محلے کے اندر 100 بچے مر گئے ہیں ملیریا کی وجہ سے، لیکن آپ اپنی تجوری بھر رہے ہیں. کیوں؟ آپ پیسہ 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 دیکھ رہے ہیں. جب پیسے کے ساتھ خدمت ہوگی تو آپ کا نام بھی ہوگا. آپ کے ادارے جو بنیں گے، ہسپتال بنیں گے، شفا خانے بنیں گے، آپ یتیم خانے بنائیں گے، آپ سرکاری یا نیم سرکاری اسکول بنائیں گے، آپ یتیم بچوں کی بیواؤں کی پینشن لگا دیں گے، منتھلی پیسے لگا دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ خدمت ہے. اب آپ فوت بھی ہو گئے نا، کوئی بیوہ یا کوئی بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کر کہے گا کہ آپ کی خدمت کی وجہ سے آج میں اس کرسی پر ہوں. آپ کی خدمت کی وجہ سے تب میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میری کوئی انگلی نہیں پکڑ رہا تھا، مجھے کوئی قرض نہیں دے رہا تھا، میری فیسیں نہیں بھر رہا تھا. آپ مسیحا بن کر آئے، آج آپ قبر میں ہیں، لیکن میں دل سے آپ کو یاد کر رہا ہوں. آپ کی قبر پر میں سلامی پیش کرنے آیا ہوں کہ آپ تھے تو آج میں اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا. لیکن میں آپ کے مشن کو نہیں بھولا. آپ بار بار کہتے تھے پیسہ آئے تو خدمت کرو. میں خدمت کر رہا ہوں. آج آپ جو اپنی زندگی میں 10 ادارے بنا گئے تھے، میں 50 بنا کے کھڑا ہوں. مشن آپ کا لے کے چل رہا. یہ ہوتی ہے عزت. آپ بچوں نے نہیں دیکھا کہ آج سے 4 مہینے پہلے سرفتر صاحب کو علاقے میں زیادہ جانتے تھے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں پیسہ ہے خدمت ہے، یہ دونوں ہیں. نہیں، ابھی خدمت ہے، پیسہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، خدمت وہیں پہ کھڑی ہے. اب یہ ایسا ایسا آئیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ایسا آئیں گے. اس کے بعد جب یہ برابر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سر یہاں پہ 1 مربع زمین خرید لیں گے، 1 بیگھہ زمین لیں گے، 2 کنال زمین لیں گے. جتنی فرصت ہوگی ایک اور ادارہ بنائیں گے تاکہ خدمت مزید یہاں تک چلی جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق دے. تو اس میں آپ دیکھیں، پیسہ بھی ہو خدمت بھی ہو. آپ کو ادارہ بنانا ہے، ادارہ نہیں تو چھوٹا موٹا بزنس کر لیں. اس بزنس کے اندر تھوڑی سی خدمت یوں ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ کر دیں. پہلے 6-8 مہینے سال آپ کو اوپر چڑھنے میں وقت لگے گا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ چھوٹے موٹے کورسز کر لیں. انگلش لینگویج کر لیں، آپ IT کے چھوٹے موٹے کورسز کر لیں، سوشل میڈیا پیجز کے کورسز کر لیں. فیمیل ہیں تو فیمیل گھریلو دستکاریاں سیکھ لیں، مہندی کے ڈیزائن سیکھ لیں، کپڑے کی سلائی سیکھ لیں. آن لائن یوٹیوب پہ ہر کورس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، گھر کے اندر یوٹیوب کھولیں، پہلے دن کا سبق 10 منٹ کا، سلائی یوں کرنی ہے، کھانا یوں پکانا ہے، مہندی کا ڈیزائن یوں ہے. یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ آپ کریں. اس کے بعد کیا ہے، اس کے 3-4 مہینے بعد آپ کے محلے میں اور بچے آپ کے پاس آئیں گی، آپ کی وہ چیز مشہور ہوگی. 6 مہینے بعد آپ تقاضا شروع کر دیں گی اس چیز کے میں اتنے پیسے لیتا ہوں، لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے میل سٹاف ہے، میل سٹاف جو ہے نا شام کو ٹیوشن پڑھائے، نہیں پڑھا سکتا تو آپ جو ہے چھوٹے موٹے کورسز آپ گوگل کریں، مختلف جگہ ویب سائٹوں کو دیکھیں کہ فی زمانہ ٹاپ ٹرینڈ پہ کون سے کورسز جا رہی ہیں جس میں 7-6 مہینے کے اندر انکم شروع ہو جاتی ہے. آپ سرچ کریں یا اپنے کامیاب اساتذہ سے پوچھیں، کامیاب شہر کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آج آپ کا نام ہے، پیسہ بھی ہے، دنیا سلام کرتی ہے. ان سے پوچھیں، اس کے بعد اس چیز میں لگ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ جواب دینا کہ بچے کو فوجی بنا دو قبل از وقت ہوگا، بچے کو ڈاکٹر بنا دو قبل از وقت ہوگا، بچے کو بزنس مین بنا دو قبل از وقت ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے ہمیں نہیں پتا میٹرک میں بچے کا دماغ کھل جاتا ہے. اور جو 8ویں 9ویں میں آپ نے دن رات دیکھ کر کے کہا نہیں تم CSS کرو گے، تم جو ہے نا وہ SSC کمانڈو بنو گے، تم جو ہے نا لیفٹیننٹ بنو گے، تم یہ بنو گے وہ بنو گے، پتہ چلا ساری محنت کی میں اس میں کرکٹ کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا ہے کہ وہ بچہ جس پہ ہم نے وقت لگایا وہ کہیں اور نکل گیا. اچھا آگے کیا ہے؟ ٹیچر کا مستقبل کیا ہے؟ ٹیچر کا مستقبل میں نے آپ کو اس میں بتا دیا، ٹیچر کا مستقبل میں نے آپ کو اس میں بھی بتا دیا. لیکن پھر بھی ٹیچر کا مستقبل یہ ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ کی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اپنی فیلڈ کے لیکچر بنائیں، یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیں. آپ پڑھاتے ہیں نا، آپ پڑھاتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو جتنی اجازت ہے، جتنی سہولت ہے، فرصت ہے، آپ اس لیکچر کی ویڈیو بنا کے آپ یوٹیوب پہ ڈال دیں، آپ سوشل میڈیا پیجز پر ڈالیں. آپ کی مشہوری ہوگی تو آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اس شریف میں بڑے بڑے مہنگے ٹیچر ہیں، 50,000 سے کم پہ آتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنا معیار بنایا بھائی اتنا پیکج دوں گا، یہ چیزیں دوں گا، مہینے میں اتنی چھٹیاں دوں گا، تب آپ کے ادارے میں پڑھاؤں گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، نکھارا اور نکل کر وہ چمکے. یہ سسٹم بنا.
تو ٹیچر کا مستقبل اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر ایک تو تیاری کرے، بچوں کو پورا وقت دے، لیکن ٹیچر شام ٹائم بزنس کرے، ٹیچر شام ٹائم ایک بہترین اکیڈمی بنائے، ٹیچر شام ٹائم انگلش اسپوکن کا ادارہ بنائے، پہلے خود سیکھ گیا ہے نہیں سیکھ سکتا تو کوئی کسی کو ہائر کر دے، 20-25 ہزار اسے دیں، پورے شہر کے بچوں کو انگلش سکھائے، کمپیوٹر کورسز کروائے، آئی ٹی کی کتنی چیزیں ہیں، آپ امیزون پہ آؤ، دراز پہ آؤ، علی بابا پہ آؤ، کسی بھی چیز پہ آؤ، یہ چیزیں سکھاؤ، جدید دور ہے۔ تو ٹیچر کا مستقبل اسے سیکنڈ ایئر میں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے اب ابا جو ہے پہلے 100 دیتے تھے، اب 100 نہیں دیتے، اب ابا کہتے ہیں بیٹا دینی شام ٹائم کمائی کر، کچھ کما کے لا، تیری عمر کے بچے یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے اس عمر میں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر وہیں 5 گھنٹے پڑھائے، 19 گھنٹے کا پتہ نہیں کہاں گئے، یہ سسٹم بن جاتا ہے۔ تو میں رات کو 10 گھنٹے جاگتا ہوں، شام 4 سے رات 2 بجے تک، سر گواہ ہیں اور ہماری چیٹ بھی کئی بار ہوئی۔ اس کے علاوہ میں نیٹو اسکول میں 3-4 گھنٹے پڑھا رہا ہوں، میں ایٹ اے ٹائم 3 ڈیوٹیاں کر رہا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں 3 ڈیوٹیاں کر رہا ہوں، گھر بھی سنبھال رہا ہوں، پورے شہر کے مسائل آتے ہیں، فتوے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ عرف پر میں کام کر رہا ہوں، میں ایک دن میں 6 سے 7 کام کرتا ہوں اور مستقل مزاجی سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ بہت اچھے سے جا رہی ہیں۔ تو آپ اگر اسی 5 گھنٹے کی ٹیچنگ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کے سوال نہیں بنتا، کیوں؟ آپ کی طبیعت میں نہیں ہے یار 2 گھنٹے بچ گئے کیا کرو اس کا، تو کرکٹ کھیلنے کا اپنے آپ گزار کر دیا۔ ابھی جب آپ کی کمانے کی کچھ کر دینے کی عمر ہے، آپ اس میں کھیل کود کی طرف آ رہے ہیں، اچھا کوئی اسٹوری آ گئی موبائل پر وہ دیکھتے ہیں، کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ گزار کر رہے ہیں۔ آپ ان 2 گھنٹوں میں 4 ٹیوشن پکڑیں آدھے گھنٹے، اس میں 20,000 کمائیں اور اپنے آپ کو سیٹ رکھیں، یا آپ آن لائن کوئی کام کر لیں، آن لائن ٹیچنگ کر لیں، کچھ تو کر لیں، آپ اپنے آپ کو نکھاریں، جب نکھار لیں گے دنیا آپ کو سلام کرے گی اور ایک بہترین ٹیچر کا خطاب دے گی۔ ساری باتیں وہ ہیں، اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا اپنا آپ بنائیں ایک پیج پر 24 گھنٹوں کا شیڈول، صبح فجر میں اٹھے، نماز پڑھی، تلاوت کی، چھوٹے موٹے کام کیے، اس کے بعد جو ہے ہم نے اسکول کی تیاری کی، اسکول میں آ کے 1-2 بجے تک یہ کیا، اب صبح سے عصر میں نے یہ کرنا ہے، عصر تو مغرب یہ کرنا ہے، مغرب عشاء یہ کرنا ہے، اس کے اوپر 40 دن آپ عمل کریں، اس کے بعد آپ کی طبیعت میں فضول وقت نکل جائے گا، آپ 40 دن کے بعد 2-4 گھنٹے بچانے والے بن جائیں گے، پریشان گھوم رہے ہوں گے، ہاں سے 3 گھنٹے میلا بیٹا کیا کریں، مشورہ دیں، یہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ کا موبائل آپ کا کبھی 1-1 گھنٹہ لے جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ فون پہ ہوتے ہیں 2 منٹ کی بات ہے 12 منٹ میں ختم ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ گپ شپ کے لیے گھر سے باہر کسی دوست کو ملنے کے لیے نکلے، اس نے ہاتھ پکڑا، کریانے والی دکان پہ گئے، اور ذرا بوتل پیتے پیتے پتہ چلا گھنٹہ کیا، یہ وقت بچاؤ، آپ کو جہاں لگے آپ کا 6 منٹ کوئی لے رہا ہے، 6 منٹ کوئی لے رہا ہے اور اس میں آپ کو دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہو رہا، 5 منٹ میں اس سے گئے حضور اجازت، ٹھیک ہے، میں میرا نہیں کیا ویسے گیا حضور اجازت، کیوں؟ جب آپ کو 5 منٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر آپ کے گھر آ کر آپ کو دین کا دنیا کا فائدہ نہیں دے سکا، اس کا مطلب ہے اگلے 25 منٹ بھی برباد کرے گا، چائے پوچھیں، بوتل پوچھیں، جو جیب میں ہے 10-20 روپے اسے پوچھیں، بھائی ٹھیک ہے بڑا منسوخ مسئلے دی ہوئی ہے، گھر کا یہ کام ہے، میرے کام بکھرا ہوا ہے، مجھے کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جان چھوڑو۔ آج کا دور جس نے وقت بچا دیا وہ کامیاب انسان ہے، وقت بچ گیا تو پیسہ آپ کے گھر کی لوٹی ہے، سب کچھ ہو جائے گا، اس لیے سے میں کہوں گا اپنے وقت کو بچائیں، بچا کر اس کا صحیح استعمال کریں، استعمال ایسا ہو کہ وہ وقت آپ کی ایک اچھی خدمت بن کر معاشرے کے اندر چمکے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا، ابھی بھی کر رہا ہوں، اور میں نے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ یہ تربیتی سیشن کیے ہیں، اور میں نے موٹیویٹ کیا ہے، اسٹاف کو کیا ہے، اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی، اور میرے انداز سے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح کا بولنے والا وہ کہیں اور بھی کئی بار بول چکا ہو الحمدللہ۔ تو آپ کو یہ بار بار وہی باتیں جو میں کہیں اور کر چکا ہوں، لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ کو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔ وگرنہ یاد رکھیں
آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں، آپ کے زیر تحت کوئی بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ معاشرے کے اندر کچھ بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو کامیاب ہونا پڑے گا. کامیابی کے لیے وقت کو بچانا پڑے گا، وقت بچا کر اس وقت کو درست جگہ پہ لگانا پڑے گا. اگر آپ یہ کر گئے تو آپ 1 سال کے اندر اندر یا 6 مہینے کے اندر اندر اپنا معیار اپنے ادارے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، شہر میں، تحصیل میں خود ہی دیکھیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. کافی ٹائم لگ گیا، پسینہ بھی آ گیا، لیکن یہ ایک خدمت ہو گئی ہے. آپ کو میرے ان الفاظوں سے کچھ مل گیا، آپ نے بچوں پہ لگا دیا، بچے کچھ بن گئے، اور آپ کی طبیعت میں یہ باتیں ہمیشہ رہیں، مجھے جزا مل جائے گی. اللہ پاک سلامت رکھے.